سنتا ہے، نبیوں کی بھی سنتا ہے، صرف سنتا ہی نہیں مانتا بھی ہے۔ اب وہ دامن پکڑا ہوا، ایک کہتا ہے وضو کروایا تھا اور دوسرا کہتا ہے جناب میں نے آپ کو پانی کا گھونٹ پلایا تھا، کیا چاہتے ہو، یا تو ہمیں جنت میں لے چلو یا خود بھی رکو۔ اب خدا کی حکمتیں دیکھو، جہنمیوں کو صفوں میں لگا کر جنتیوں کو کہا ادھر سے ہی گزرو۔ پتا تھا، اللہ جانتا تھا، فرمایا ادھر سے گزرو۔ اللہ والے کا دامن پکڑے جہنمی، باقی جہنمیوں کو پتا چل جائے ہم نے بھی کسی کو مانا ہوتا تو کوئی کام آتا، ہم نے بھی کسی کو خواجہ مانا ہوتا، کسی کو داتا مانا ہوتا، کسی کو غوث مانا ہوتا تو آج کام آتا۔ ہم تو رات یہ لگاتے رہے اللہ کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں۔ بندہ اتنا بھی اندھا ہونا جائے اللہ کے علاوہ باپ بھی ہے، اللہ کے علاوہ استاد بھی ہے، امام بھی ہے، باقی دنیا بھی ہے، لیکن باقی ساری دنیا خدا کی مخلوق ہے، وحدہ لا شریک، معبود ایک اللہ ہے۔ اب سنیے، وہ اللہ کا بندہ پتہ ہے کیا کہے گا؟ فَيَشْفَعُ لَهُ، وہ بندہ خدا کہے گا یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، پانی پلانے والے کو بھی بخش دے، وضو کرانے والے کو بھی بخش دے، جس نے پانی پلایا تھا اسے بھی بخش دے، جس نے وضو کرایا تھا اسے بھی بخش دے۔ میں تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں اس کے اعمال نہ دے، میری سفارش دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جیسے ہی میرا امتی کہے گا اللہ پکے جہنمیوں کو جنتی کر دے گا۔ بڑا شور اٹھتا ہے اس بات پر، جی لنگر کھلانے سے کیا ہوتا ہے، جی لنگر پکانے سے کیا ہوتا ہے، جی تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا پانی کا گھونٹ دینے والا بخشا جائے، وضو کروانے والا بخشا جائے، اور کوئی عقیدت سے بیٹھا ہو یوکے میں اور لنگر چلائے غریب نواز کا تو خدا اسے نہیں دیکھے گا، کوئی دین اجمیری کو دیکھے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف میں حاضر ہیں، حرم شریف میں حاضر ہیں، پیر و مرشد نے ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، یا اللہ معین الدین لایا ہوں۔ آواز رحمت آئی، ہم نے قبول کیا، ہم نے قبول کیا۔ اب خواجہ غریب نواز نے اور درخواست کر دی، کہا کہ مولا ایک اور کرم بھی کر دے، مجھے تو نے قبول کیا ہی ہے، جو میرے سلسلے میں آئے میں تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں تو اسے بھی بخش دینا۔ آواز رحمت آئی، معین الدین ہم نے تجھے بھی قبول کیا، تیرے نوکروں کو بھی قبول کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ کتنے مقدر والے وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے سلام کا جواب سنتے، آقا جواب تو سب کو دیتے ہیں لیکن جو سنتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، گنبد خضرا سے جواب آیا، وعلیکہ السلام یا قطب مشائخ البر والبحر، اے خشکی اور تری کے بزرگوں کے مرکز، تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ کیا کہنا اس غریب نواز کا کہ جسے مرکز ولایت کا خطاب مدینے کے تاجدار نے ادا کیا۔ تم کہتے ہیں چکی کی اس کلی کو جس کے ارد گرد چکی کا سارا نظام چلتا ہے، تو قطب المشائخ اسے کہتے ہیں جس کے ارد گرد ولایت کا نظام چلے۔ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وعلیکہ السلام یا قطب مشائخ البر والبحر، اے خشکی اور تری کے بزرگوں کے کتب، تجھ پر بھی مجھ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام ہو۔ جب یہ جملے آپ کے پیر و مرشد نے سنے، فرمایا معین الدین اب تم کمال کو پہنچے، اس لیے کہ سرکار کی ذات پر نبوت تو ختم ہو گئی، اب تو جس نے بننا ہے ولی بننا ہے، اور مصطفیٰ نے کتنا کرم کر دیا تجھ پر، کتنا کرم کر دیا تجھ پر کہ صرف تیری ولایت کا اعلان نہیں کیا بلکہ ولیوں کے مرکز ہونے کا اعلان کیا۔
فرمایا اب تو کمال کو پہنچا، بر صغیر پاک و ہند کی طرف رسول اللہ نے بھیجنے سے پہلے مرکز ولایت کا خطاب خود دیا۔ میں بڑا سادہ سا جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم غریب نواز کی عظمت پوچھنی ہو تو کسی عزت اور عظمت والے بندے سے پوچھو۔ حضرت مجدد و منور الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ، عظیم المرتبت مقام ہے ولایت میں، تحقیق میں آپ کا۔ آپ حضرت خواجہ غریب نواز کے مزار پر انوار پر حاضر ہوتے ہیں، آپ کو چادر بطور تبرک دی جاتی ہے، آپ وصال سے پہلے وصیت کرتے ہیں جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ چادر میرے ساتھ دفن کر دینا، یہ چادر میرے ساتھ دفن کر دینا۔ جی آپ کریں گے کیا؟ کہا اللہ کی بارگاہ میں جب مجھ سے سوال ہوگا احمد فاروقی کیا لایا ہے، کہہ دوں گا اپنی بخشش کے لیے معین الدین اجمیری کی چادر لایا ہوں، کہہ دوں گا میں غریب نواز کی چادر لایا ہوں، میری بخشش کے لیے یہ نسبت کافی ہے۔ اور بہت خوب کہا ان لوگوں نے جنہوں نے غریب نواز کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بر صغیر پاک و ہند میں قیامت تک جو بھی کوئی کلمہ پڑھے گا اس کے کلمے کا ثواب غریب نواز کے نامہ اعمال میں جائے گا۔ یہ بر صغیر پاک و ہند اس کے جتنے مسلمان ہیں یہ مقروض ہیں غریب نواز کے۔ اور جب میں آیا تھا تو حضرت فرما رہے تھے کہ غریب نواز کی محبت صرف بر صغیر پاک و ہند تک نہیں، بالکل ٹھیک فرما رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ مفسرین کہتے ہیں فاذکرونی حیث انتم اذکرکم حیث انا، اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو جہاں تم ہو اور میں تمہیں یاد کروں گا جہاں میں ہوں۔ بندہ بیٹھ کے یاد کرتا ہے پاک پتن شریف میں، بندہ بیٹھ کے یاد کرتا ہے بغداد شریف میں، بندہ بیٹھ کے یاد کرتا ہے اجمیر شریف میں۔ اللہ فرماتا ہے اذکرکم حیث انا، اب میں تمہیں یاد کروں گا جہاں میں ہوں۔ ارے خدا بھی ہر جگہ، خدا کے محبوبوں کا چرچا بھی ہر جگہ۔ اجمیر والے دولہا کا ذکر، بغداد والے لاڑا کا ذکر، یہ صرف زمین پہ نہیں ہوتا، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک ان خدا کے محبوب بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پاک پتن شریف میں حاضر ہوئے تو اللہ آپ کو بھی لے جائے۔ بابا صاحب کی چوکھٹ پہ ایک نعرہ لگتا ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید، اور یہ بڑا عجیب منظر ہوتا ہے، لاکھوں لوگ بیک وقت نعرہ لگاتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بندوں کو اللہ اللہ کرنی چاہیے تو شرک ہے، فرید فرید کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو شرک سے بہت پیار ہے، وہ جب بھی ذکر کرتے ہیں شرک کا ہی کرتے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب چونکہ اللہ کے ولی تھے، آپ نے بڑے پیار سے فرمایا میری ایک سادہ سی بات سن لیں، ولیوں نے شرک پھیلایا نہیں مٹایا ہے۔ حضور کتنا ظلم ہے کہ بندہ غریب نواز کے ذکر کو شرک کہے جس نے شرک مٹایا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا تم نے قرآن بھی پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے قرآن پڑھا ہے۔ فرمایا یہ فاذکرونی اذکرکم یہ بھی پڑھا ہے؟ اس نے کہا یہ بھی پڑھا ہے۔ فرمایا پھر تو نے پڑھا تو ہے لیکن تو نے سمجھا نہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ بتا بابا صاحب نے ساری زندگی اللہ اللہ کی کہ نہیں؟ اس نے کہا جی کی۔ تو فرمایا بابا صاحب تو اللہ اللہ کرتے دنیا سے چلے گئے، اب فرید فرید تو رب کروا رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بڑا سادہ سا جواب یہ ہے کہ غریب نواز غوث پاک بابا فرید اور دیگر ولی اللہ اللہ کرتے دنیا سے چلے گئے، اب غوث کے نعرے بھی خدا لگوا رہا ہے، غریب نواز کے نعرے بھی خدا لگوا رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے ساری زندگی اللہ اللہ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔
غوث پاک نے اللہ اللہ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور بندگان خدا سوچو وہ ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے, اب رب کا فیصلہ ہے اذکرکم, جو مجھے یاد کریں گے میں انہیں یاد کروں گا. اب یاد اللہ کروا رہا ہے, یہ اس کا کرم ہے کہ زبانیں اس نے سنیوں کی پسند کر لی ہے. محبت سے کہہ دو نا سبحان اللہ. وہ درخت سے بول سکتا ہے, درخت سے انی ان اللہ کی آواز آ سکتی ہے, تو اپنے بندوں کی زبان سے نہیں اعلان کروا سکتا. یہ خواجہ کے نعرے, یہ داتا کے نعرے, یہ غوث اعظم کے نعرے, اللہ کے جتنے محبوب بندے ہیں ان سب کے نعرے کوئی بندہ نہیں لگوا رہا, یہ خدا لگوا رہا ہے. میں یہ یو کے ہے, یورپ میں گیا ہوں, امریکہ میں گیا ہوں, میں بڑا حیران ہوں حضرت. میں جہاں گیا غوث پاک کی 11ویں اور غریب نواز کی 6ٹی بھی اکثر جگہوں پر, تو میں بڑا حیران ہوں کہ یار میں یو کے میں آ گیا تو بھی غریب نواز, میں یو ایس اے میں چلا گیا تو بھی غوث پاک غریب نواز, جدھر جاؤ غوث پاک غریب نواز. بیٹھے ہیں بغداد میں ذکر ہو رہا ہے, یہاں بیٹھے ہیں اجمیر میں ذکر ہو رہا ہے, یہاں بڑے خوش ہو کر کہیے سبحان اللہ. بیٹھے ہیں اجمیر شریف میں اور ذکر ہو رہا ہے پاکستان میں, پوری دنیا میں. پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ یہ آیت پڑھنے کے بعد وجہ سمجھ آتی ہے. وجہ یہ ہے جن کا ذکر خدا کرواتا ہے, خدا بھی حدود و قیود سے پاک ہے, پھر ان کا ذکر بھی حدود و قیود سے پاک ہو جاتا ہے. جدھر جدھر خدا کا جلوہ ہوتا ہے ادھر ادھر ولیوں کی یاد کا جلوہ ہوتا ہے. اب یہ جو پاپوں کا ذکر ہے ہم سے اللہ کروا رہا ہے. اور بطور درس خواجہ غریب نواز کی حیات سے معین بے قسم خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, حضرت حاجی شریف زندنی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, زیارت کی. حاجی صاحب نے فرمایا معین فلاں دن میں کھڑکی سے باہر دیکھوں گا, جو مجھے دیکھے گا وہ جنتی ہوگا. چونکہ اس وقت کے سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا ولیوں کو دیکھ کے, اس وقت بحث کا چکر ہی نہیں تھا. وہ کہتے تھے جن کے کہنے پہ خدا مانا ہے ان کے کہنے پہ یہ بات بھی مان لیتے ہیں. حضرت حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک بات کا خیال رکھنا, معین کسی کو بتانا نا, اگر کسی کو بتایا تو پھر تم جنتی نہیں رہو گے. خواجہ غریب نواز نے کہا بہت اچھی بات ہے. باہر نکلے, اعلان کرنا شروع کر دیا, فلاں دن حضرت دیدار کرائیں گے, جو دیکھے گا جنتی ہوگا. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, اللہ کسی مرد کامل کا دیدار نصیب کر دے تو مرد کامل کی دید بندے کو بدبخت نہیں رہنے دیتی, جنتی ہوگا. وہ وقت آیا, لوگوں کا ڈھیر, ہجوم, میلہ لگ گیا, رش ہو گیا, بڑا مجمع. حضرت حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ نے باہر دیکھا, فرمایا معین الدین تم کدھر ہو؟ خود نظریں جھکا کر کھڑے تھے. حضور میں حاضر ہوں. فرمایا تمہیں تو روکا تھا کسی کو نہ بتانا اور تم نے سب کو بتا دیا. تمہیں کہا نہیں تھا اگر کسی کو بتاؤ گے تو خود جہنمی ہو جاؤ گے. آپ نے کہا حضور اسی لیے بتا دیا, اسی لیے سب کو بتا دیا. معین وہ کیوں؟ کہا اس لیے میں نے چاہا اگر میرے ایک کے جہنمی ہونے سے حضور کی اتنا امت جنتی ہوتی ہے تو میں چلنا برداشت کر لوں گا, امت محمدیہ سے بچ جائے. یہ صرف نام کے غریب نواز نہیں, نام